بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، محمد لا ایسوسیٹس میں لیگل ڈسکشنز اور لیکچرز کے سلسلے میں آج ہم جس ٹاپک پر ڈسکشن کر رہے ہیں وہ لا اسٹوڈنٹس کے ساتھ ساتھ جنرل پبلک کے لیے بھی انٹرسٹ کا باعث ہے، اور آج کل کے جو ہمارے سیاسی حالات ہیں اس میں بھی اس لا کا استعمال ہو رہا ہے۔ آج کا ڈیئر ویورز ہمارا ٹاپک ہے ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں مختلف لوگوں کا نام ڈالا جاتا ہے، جس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ پاکستان کے باہر نہ جا سکیں۔ ڈسکشن میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کون کون سے لوگ ہیں جن کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالا جا سکتا ہے، کن وجوہات کی بنا پر ڈالا جا سکتا ہے، اور یہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں نام ڈالنے کا اختیار کس کو ہے، اور اگر کسی شخص کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال دیا جائے تو اس شخص کے پاس کیا ریمیڈیز ہیں جن کو وہ استعمال کر کے یا وہ لیگل ریکورس لے کے اپنا نام جو ہے وہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکلوا سکتا ہے۔ ڈیئر ویورز، پاکستان میں ایگزٹ فرام پاکستان کو کنٹرول کرنے کے لیے جو لا ہے اس کا نام ہے دا ایگزٹ فرام پاکستان کنٹرول آرڈیننس 1981، اور اسی آرڈیننس کے تحت جو رولز بنے ہیں وہ ہیں دا ایگزٹ فرام پاکستان کنٹرول رولز 2010۔ کن کن افراد کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالا جا سکتا ہے اور ان کی موومنٹ پاکستان سے باہر جانے کی جو ہے وہ کنٹرول کی جا سکتی ہے یا روکی جا سکتی ہے۔ ڈیئر ویورز، دا ایگزٹ فرام پاکستان کنٹرول آرڈیننس 1981 کے سیکشن 2 سب سیکشن 8 اور دا ایگزٹ فرام پاکستان کنٹرول رولز 2010 کے رول 2 سب رول 1 میں یہ لا اور رولز دیے گئے ہیں جو گورن کرتے ہیں اختیارات کو اس اتھارٹی کے کہ جو کسی شخص کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال سکتی ہے۔ تو پہلے ہم سیکشن 2 سب سیکشن 1 دیکھتے ہیں۔ یہ کہتا ہے کہ دا فیڈرل گورنمنٹ may by order prohibit any person or class of persons from proceeding from Pakistan to a destination outside Pakistan, notwithstanding the fact that such person is in possession of valid travel documents۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ یہ پابندی ایک ایسی پابندی ہے جو ان اشخاص پر لگے گی جو ادروائز یا ویسے ویلڈ ٹریول ڈاکومنٹس جن کے پاس ہیں، مثلا ان کے پاس پاسپورٹ بھی ہے، ان کے پاس ویزا بھی ہے، اور اس کے باوجود کہ کوئی ایسی جنرل ریسٹرکشن یا ڈس ایڈوانٹیج نہیں ہے ان کا پاکستان سے باہر سفر کرنے میں، لیکن اس کے باوجود ان کو باہر جانے سے روکا جائے گا۔ اور وہ کون روک سکے گا؟ وہ یہ سیکشن یہ بتاتا ہے کہ کسی شخص کا نام ECL میں صرف فیڈرل گورنمنٹ یعنی وفاقی حکومت ڈال سکتی ہے، اور وفاقی حکومت ایسا ایک تحریری آرڈر کے ذریعے کرے گی، اور اس تحریری آرڈر کے لیے وہ کسی ایک شخص یا کلاس آف پرسنز کی ایک کلاس کا بھی جو ہے وہ نام ایگزٹ کنٹرول میں ڈال سکتی ہے۔ اب ECL میں اس طرح نام آ جانے سے جس شخص کا نام آئے گا اس پر پروہیبشن یہ ہوگی، پابندی یہ ہوگی کہ وہ شخص پاکستان سے باہر کسی ڈیسٹینیشن پر نہیں جا سکے گا۔ یعنی کہ فیڈرل گورنمنٹ جو پابندی کسی کا نام ECL میں ڈال کے لگاتی ہے وہ صرف یہ لگا سکتی ہے کہ یہ شخص پاکستان سے باہر نہیں جائے گا، یعنی ملک کے اندر پاکستان کے اندر موو کرنے پر اس پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ اب ڈیئر ویورز، سیکشن 2 سب سیکشن 1 آف دی ایگزٹ فرام پاکستان کنٹرول آرڈیننس میں صرف بنیادی طور پر وفاقی حکومت کو اختیار دیے جانے کا قانون وضع کیا گیا ہے۔ ایسے افراد کی مخصوص کیٹیگریز جن کے بارے میں وفاقی حکومت ECL میں نام ڈالنے کا حکم صادر کر سکتی ہے، اس کی وضاحت اور تفصیل کے لیے ایگزٹ فرام پاکستان کنٹرول رولز کا رول 2 سب رول 2 دیا گیا ہے، اور ایسے افراد کا تعین ظاہر ہے ان کی اپیرنس یعنی شکل یا ہائٹ یا ویٹ یا کسی ایسی ہی پوزیشن کی وجہ سے تو نہیں، بلکہ ان کے کسی فعل یا ایکٹ کی وجہ سے ایسا کیا جاتا ہے کہ ان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالا جائے۔ اس لیے رول 2 سب رول 1 میں وہ کام یا ایکٹس
تفصیل سے بتا دیے گئے ہیں جن کے مرتکب افراد کا نام یا کلاس آف پرسنز کا ECL میں ڈالا جا سکے گا۔ افعال اور ایکٹس کے مرتکب ہونے والے افراد کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے افراد کے نام بھی اس رول کے مطابق ECL میں ڈالنے کا اختیار فیڈرل گورنمنٹ کو ملا ہے، جنہوں نے ابھی ایسا کوئی فعل یا ایکٹ تو نہیں کیا ہوتا، لیکن خدشہ موجود ہوتا ہے کہ وہ کوئی ایسا فعل کر سکتے ہیں یا کسی مالی ذمہ داری سے بچنے کے لیے وہ ملک سے بھاگ کر جا سکتے ہیں۔ اب ہم کیٹیگری وائز دیکھتے ہیں کہ کون کون سے افراد جو ہیں اپنے ایکٹس کی بنا پہ یا اپنی پوزیشن کی بنا پہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں جن کے نام ڈالے جا سکتے ہیں۔ رول 2 سب رول 1 کہتا ہے گراؤنڈز ٹو پروہیبٹ پرسنز فرام پروسیڈنگ فرام پاکستان ٹو اے ڈیسٹینیشن آؤٹ سائڈ پاکستان۔ اس کا سب سیکشن 1 The federal government may by an order in writing under subsection 1 of section 2 of the Exit from Pakistan Control Ordinance 1981 prohibit any person from proceeding from Pakistan to a destination outside Pakistan, notwithstanding the fact that such person is in possession of valid travel documents۔ اب وہ کیٹیگری وائز آگے رول بتاتا ہے کہ کون کون سے لوگ جو ہیں جن کو فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ روک سکے گی۔ If he is involved in corruption and misuse of power or authority causing loss to government funds or property۔ اس کیٹیگری میں وہ لوگ آئیں گے جو کہ سرکاری ملازمین یا پبلک ریپریزنٹیٹیو ہیں، کیونکہ وہی صرف لوگ ہیں جو کرپشن کے مرتکب ہو سکتے ہیں۔ کرپشن کا یہ لیگل سینس میں یہاں پہ استعمال کیا گیا ہے، اور مس یوز آف پاور بھی وہی استعمال کر سکے گا جس کو پاور ہے کسی قانون کے تحت یا وہ کسی ادارے میں آفیسر یا آفیشل ہے۔ کس طرح وہ استعمال کرے پاور یا اتھارٹی کہ جس سے گورنمنٹ کے فنڈز کو یا پراپرٹی کو نقصان ہو۔ تو اس میں یہی دو کیٹیگریز آئیں گی، سرکاری ملازمین اور پبلک ریپریزنٹیٹیوز، یہ جو ہمارے منتخب نمائندے ہوتے ہیں اور پھر منسٹریز میں ملتے ہیں، منسٹرز ہیں، ایڈوائزرز ہیں، ان کو اتھارٹی ہوتی ہے جو فنڈز کو استعمال کرنے میں یہ مس یوز کریں جس سے پبلک فنڈ کا نقصان ہو یا حکومت کی پراپرٹی کا نقصان ہو، تو ایسے اشخاص کا نام جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں وہ ڈال سکے گی۔ اب دوسرا اس میں جو کیٹیگری بیان کی گئی ہے رول 2 سب رول 1 میں، if he is involved in economic crimes where large government funds have been embezzled or institutional frauds committed۔ اس میں پرائیویٹ لوگ شامل ہیں، لیکن یہ کس طرح ہوں گے کہ اکنامک کرائم ہے، کوئی مالی معاملات کا جرم انہوں نے کیا ہے جس میں بہت بڑے پیمانے پر گورنمنٹ کے فنڈز کی امبیزلمنٹ کی گئی ہو۔ کا مطلب یہ ہے کہ جو پیٹی میٹرز ہیں، کسی نے کوئی فورجری کر کے کسی یوٹیلٹی بل کی ایویژن کر لی یا کسی اس طرح چھوٹے موٹے معاملات میں کچھ چھوٹی موٹی رقوم جو ہے وہ امبیزل کر لی، تو وہ اس میں نہیں آئیں گے۔ اس کیٹیگری میں وہ پبلک کے لوگ شامل ہوں گے جو بڑے پیمانے پر جو ہے وہ گورنمنٹ فنڈز کی امبیزلمنٹ کرتے ہیں۔ تیسرا جو کیٹیگری ہے وہ ہے if he is involved in acts of terrorism or its conspiracy۔ اب تیسری کیٹیگری میں نے کہا کہ جو شخص ٹیررزم میں انوالو ہوگا یا اس کی سازش میں انوالو ہوگا یا ہینیس اوفینسز میں شامل ہوگا، اور ایسے ہینیس اوفینس کون سے ہوں گے جو نیشنل سیکیورٹی کے لیے تھریٹ ہوں گے، تو ایسے اشخاص کا نام بھی جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال سکے گی۔ اب ڈیئر ویورز، اسی سٹیج پہ یہ وضاحت کر دینا ضروری ہے کہ اس میں قتل یا ڈکیتی کے ملزمان شامل نہیں ہوں گے اس وقت تک جب تک کہ متعلقہ ہوم ڈپارٹمنٹ مخصوص اسپیسیفک وجوہات بتا کر یہ کہے کہ جی نہیں، ان کا نام بھی ایگزٹ کنٹرول میں لسٹ میں شامل ہونا چاہیے۔ جب کوئی چیز قانون میں خاص طور پر اسپیسیفکلی بتا دی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی کی چیزوں کو اسپیسیفکلی منع کر دیا گیا ہے یا ایکسکلوڈ کر دیا گیا ہے۔ تو اس میں صرف جب یہ کہا گیا ہے کہ ٹیررزم اور ٹیررزم کی کانسپریسی، سازش یا ایسے ہینیس اوفینس جو نیشنل سیکیورٹی کے لیے تھریٹننگ ہو، ان کے مرتکب افراد کا نام فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں
ڈال سکے گی۔ اس کی وضاحت کے لیے سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے جو 2017 SCMR پیج 1179 پر پبلشڈ اور رپورٹڈ ہے، اور اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک ایسے شخص کو جس پر الزام یہ تھا کہ اس نے فارن کرنسی کی سمگلنگ کے دوران ایک کسٹم آفیسر کو قتل کر دیا ہے، تو اس کا نام فیڈرل گورنمنٹ نے ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالا۔ تو سپریم کورٹ نے اس کو انالیسس کرنے کے بعد کہا کہ یہ ایسی گراؤنڈ نہیں ہے، اس بنا پر جو ہے اس کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالا جائے، کیونکہ آرڈیننس یا رولز اس بات کو ریکگنائز نہیں کرتے کہ کسی شخص کے قتل کی بنا کے اوپر اس کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالا جا سکے۔ اب چوتھی کیٹیگری اس میں جو ہے if he is involved in case of key directors of a firm in default of tax or liability of not less than 10 million rupees۔ اب وہ کی ڈائریکٹر ہے، ڈائریکٹران جو عام طور پہ لوگ کرتے ہیں اور لا بھی اس کو ریکگنائز کرتا ہے کہ کچھ ہوتے ہیں ایکٹیو ڈائریکٹرز کسی فرم کے جو وہ سارا اس کو بزنس کو کرتے ہیں، اور کچھ لوگ صرف سلیپنگ کچھ تھوڑے بہت شیئرز کا ہولڈر ہونے کی وجہ سے، یا کوئی ایکٹیو یا میجر ڈائریکٹرز کا رشتہ دار بیوی یا بچے یا بھائی ہونے کی وجہ سے ان کو ڈائریکٹران کی لسٹ میں شامل کر لیا جاتا ہے اور ان کو بطور ڈائریکٹر ڈیزگنیشن دے دیا جاتا ہے۔ اس کیٹیگری میں انہوں نے کہا ہے کہ ان کیس آف کی ڈائریکٹرز آف اے فرم، وہ کسی فرم ایسی فرم کا کی ڈائریکٹر ہو کہ جس کی لائبلٹی 10 ملین روپیز کے ٹیکس کی ہو اور وہ ڈیفالٹ میں چل رہی ہو وہ فرم، تو ایسے شخص کو بھی کہ وہ اس ٹیکس کی ادائیگی سے بچنے کے لیے اپنی فرم وائنڈ اپ کر کے ملک سے باہر نہ چلا جائے، تو ایسے شخص کا نام بھی فیڈرل گورنمنٹ ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کر سکتی ہے۔ دوسرا، ایسے ڈائریکٹرز جو کمپنی میں فارن انویسٹمنٹ کو ریپریزنٹ کرتے ہیں وہ اس میں نہیں شامل ہوں گے، اور ایسی عورتیں اور تعلیم حاصل کرنے والے بچے جن کو صرف اصل یعنی میجر ڈائریکٹرز کا رشتہ دار ہونے کی وجہ سے ڈائریکٹر بنا دیا گیا ہے، ان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل نہیں کیا جا سکے گا۔ پانچویں کیٹیگری یہ ہے کہ if he is involved in case of 2 or more key or main directors of a firm in default of loan or liability exceeding 100 million rupees۔ اب ڈی کیٹیگری میں یہ کہا تھا کہ کسی ایسی فرم کا وہ کی ڈائریکٹر ہو جو ٹیکس ڈیفالٹ میں ہو 1 کروڑ 10 ملین کی حد تک، تو اس کا نام فیڈرل گورنمنٹ ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال سکے گی۔ اب اس کیٹیگری 5 میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر انہوں نے کوئی لون فیسلٹی لی ہوئی ہے اور لائبلٹی لی ہوئی ہے جو کہ ایکسیڈنگ 100 ملین روپیز یعنی 10 کروڑ روپے سے زیادہ لون فیسلٹی لی ہوئی ہے اور خدشات ایسے ہیں کہ وہ بھاگ نہ جائے، تو پھر اس کا نام بھی جو ہے وہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں فیڈرل گورنمنٹ ڈال سکے گی۔ کہ اگر 10 کروڑ تک ہو تو پھر بھی نہیں ڈال سکے گی، 10 کروڑ اور 1 روپیہ یا اس سے زیادہ اگر ہوں تو پھر فیڈرل گورنمنٹ کا یہ اختیار ہوگا کہ وہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ایسے شخص کا نام ڈالے جو کی ڈائریکٹر ہے، وہ 1 ہے یا 2 ہے جتنے بھی۔ چھٹی کیٹیگری ہے ڈیئر ویورز، if he is involved in any case and his name is forwarded by the registrar of a high court, Supreme Court of Pakistan or banking court only۔ اب پہلے ہم نے دیکھا ایک کیٹیگری کہ انہوں نے کہا کہ ٹیررزم یا اس کی کانسپریسی یا ایسے ہینیس اوفینسز کے مرتکب لوگ جو اوفینس کی وجہ سے نیشنل سیکیورٹی کو تھریٹ ہو، اس کا نام فیڈرل گورنمنٹ از خود سے ڈال سکتی ہے ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں۔ اب یہ کیٹیگری 6 انہوں نے کہا کہ اینی کیس کی کوئی کیٹیگری نہیں ہے، نہ اس کی پنشمنٹ کے حوالے سے، نہ اس کے میگنیچیوڈ کے حوالے سے، لیکن کوئی بھی کیس ہو تو رجسٹرار آف دا ہائی کورٹ، رجسٹرار آف دا سپریم کورٹ یا بینکنگ کورٹ اگر کہے فیڈرل گورنمنٹ کو فارورڈ کرے نام کہ اس کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالا جائے تو پھر بھی فیڈرل گورنمنٹ ڈالے گی۔ اس میں صرف یہی 3 کورٹس جو ہیں وہ ہوں گی، رجسٹرار ہائی کورٹ کا ہو، رجسٹرار سپریم کورٹ کا ہو یا بینکنگ کورٹ اونلی۔ یعنی کہ اس میں اس رول کے تحت اگر نیب کورٹ کہے
کہ ہم فارورڈ کرتے ہیں ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالنے کے لیے تو وہ اس میں شامل نہیں ہے. یا ٹیررزم کورٹ اگر کہے کہ جی کسی کیس میں فارورڈ کرتا ہوں نام فیڈرل گورنمنٹ کو کہ یہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالا جائے تو ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ اس میں شامل نہیں ہے. اسی طرح اینٹی کرپشن کورٹ ہے. نیب کا پہلے سے اگر فیڈرل گورنمنٹ نے کر دیا ہوا ہے پراپر گراؤنڈز کے مطابق تو پھر اگرچہ وہ ہوا ہو لیکن نیب کورٹ اس رول کے تحت نہیں کہہ سکتی, اینٹی ٹیررزم کورٹ اس رول کے تحت نہیں کہہ سکتی فیڈرل گورنمنٹ کو کہ یہ نام ڈالا جائے. اب 7ویں کیٹیگری یہ ہے جی کہ if he is involved in drug trafficking. یہ سمپل ہے, جو بھی ڈرگ ٹریفکنگ میں انوالو ہو شخص اس کا نام بھی فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ ڈال سکتی ہے ایگزٹ کنٹرول لسٹ. اب ڈیئر ویورز ہم دیکھتے ہیں کہ کسی شخص کا نام ECL میں ڈالنے کہ فیڈرل گورنمنٹ کے اختیارات کیسے استعمال ہو سکتے ہیں اور نیچرل جسٹس کے اصول کو نظر انداز کر کے معاملہ کی سینسیٹیوٹی کے لحاظ سے فیڈرل گورنمنٹ کیا اقدامات لے سکتی ہے. نیچرل جسٹس اور قانون یہ ہے کہ کسی شخص کو صفائی کا موقع دیے بغیر اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جا سکتا, جس کو کہتے ہیں no one should be condemned unheard. لیکن the exit from Pakistan control ordinance 1981 کے مطابق کیا اختیارات حاصل ہیں فیڈرل گورنمنٹ کو؟ before making an order under subsection 1 it shall not be necessary to afford an opportunity of showing cause against the order. یعنی کہ بالکل یہ فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر پابندی نہیں ہے کہ وہ پہلے کسی شخص کو شو کاز نوٹس دے کہ جی کیوں نہ آپ کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال دیا جائے, اس کے بغیر بھی وہ کر سکتے ہیں. پھر سیکشن 2 سب سیکشن 3 میں if while making an order under subsection 1 it appears to the federal government that it will not be in public interest to specify the grounds on which the order is proposed to be made, it shall not be necessary for the federal government to specify such grounds. یعنی کہ فیڈرل گورنمنٹ اگر یہ سمجھے کہ یہ پبلک انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ ہم آرڈر میں گراؤنڈز لکھیں کہ جی ہم اس بنا کے اوپر کسی شخص کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال رہے ہیں تو وہ یہ گراؤنڈز اسپیسیفائی کیے بغیر بھی ڈال سکتے ہیں. اب ڈیئر ویورز جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کا یہ وسیع اختیار ہے کہ وہ کسی بھی شخص کا نام ECL میں اسے شو کاز نوٹس دیے بغیر اور وجوہات بتائے بغیر ڈال سکتی ہے. نیچرل جسٹس کے برعکس اور خلاف ہے. لیکن یہ صرف نیچرل جسٹس کے خلاف ہی نہیں بلکہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کے آرٹیکلز 2A 4 اور 10A کے تحت دیے گئے بنیادی حقوق انکلوڈنگ فریڈم آف موومنٹ کے بھی خلاف ہے. اس لیے اعلیٰ عدالتوں نے اس صورتحال پر ایک معقول لیگل چیک رکھتے ہوئے بہت سے کیسوں میں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اگرچہ یہ اختیار فیڈرل گورنمنٹ کو حاصل ہے کہ وہ شو کاز نوٹس دیے بغیر اور وجوہات بتائے بغیر کسی شخص کا نام ECL میں ڈال سکتی ہے, لیکن کہ فیڈرل گورنمنٹ کا یہ جو اختیار ہے یہ ایبسلیوٹ یا ان چیکڈ نہیں ہے بلکہ یہ جوڈیشل ریویو اور عدالتوں کی جوڈیشل سیٹسفیکشن کے تابع ہے. اور اعلیٰ عدالتیں کسی بھی کیس میں فیڈرل گورنمنٹ سے ایسے آرڈر کی گراؤنڈ کی وضاحت مانگ کر یہ فیصلہ کر سکتی ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ نے شو کاز نوٹس دیے بغیر یا وجوہات بتائے بغیر ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں کسی شخص کا نام ڈال کے اس کی موومنٹ ریسٹرکٹ کی ہے, وہ آرڈر برقرار رہنا چاہیے, ان فیلڈ رہنا چاہیے, ختم کر دینا چاہیے. PLD 2020 اسلام آباد پیج 454, PLD 2018 اسلام آباد پیج 355, 2021 CLD پیج 951, 2017 YLRN پیج 240. یہ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے کیسز ہیں جس میں اعلیٰ عدالتوں نے یہ دیکھ کر کہ فیڈرل گورنمنٹ نے کافی وجوہات کی بنا پر یہ نام نہیں ڈالا, ان کے نام جو ہے وہ نکالے. اب ڈیئر ویورز ہم آخر میں دیکھتے ہیں کہ اگر کسی شخص کا نام ECL میں ڈال دیا جائے اور وہ یہ خیال کرتا ہو کہ اس کا نام متعلقہ قانون اور رولز کے آبجیکٹ اور ریکوائرمنٹس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ڈالا گیا ہے تو اس کے پاس اس کو چیلنج کرنے کے لیے کیا ریمیڈی ہے. ڈیئر ویورز سیکشن 3 سب سیکشن 1 میں یہ ریمیڈی دی گئی ہے اور یہ ہے ریویو کی ریمیڈی, یعنی کہ جس شخص کا نام ECL میں ڈالا جائے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہی اپنے آرڈر کو ریویو کرنے کے لیے جا سکتا ہے کہ وہ کہے کہ جی اپنے آرڈر کو ریویو کریں. کیا کہتا ہے یہ سیکشن؟ اینی پرسن اگریوڈ بائی این آرڈر آف دا فیڈرل گورنمنٹ انڈر سب سیکشن 1 آف سیکشن 2
may within 15 days of making of the order make a representation to the federal government for a review of the order, setting out in representation the grounds on which he seeks the review. کہ وہ ریویو کا کہے گا فیڈرل گورنمنٹ کو بذریعہ ایک تحریری ریپریزنٹیشن، اور اس میں وہ لکھے گا کہ ان گراؤنڈز کی بنا پر میں یہ کلیم کرتا ہوں کہ اپنا آرڈر میرا نام ECL میں ڈالنے کا ریویو کر کے تو میرا نام ECL سے نکالا جائے، اور اس کے لیے ٹائم جو ہے 15 ڈیز کا ہوگا، آرڈر پاس ہونے کے 15 ڈیز کے اندر اندر. The federal government may, after giving the person making a representation an opportunity of being heard, make such order as it may deems fit. یعنی کہ فیڈرل گورنمنٹ ایسی ریپریزنٹیشن دائر ہونے کے بعد جس شخص نے ریپریزنٹیشن دائر کی ہے اس کو سنے گی، یعنی کہ اس کی جو اس نے گراؤنڈ لی ہیں اس کی فیور میں اس کی آرگومنٹس اور مٹیریل سنے گی، دیکھے گی، اور اس کے بعد جو مناسب سمجھے گی فیصلہ کرے گی. یعنی کہ اگر سمجھے گی کہ ہاں اس کی بات سننے کے بعد اس کا نام نکالا جانا ہی مناسب ہے ECL سے تو نکال دے گی. اگر سمجھے گی کہ نہیں اس کے باوجود اس کا نام ECL میں رہنا چاہیے تو پھر وہ اس کی ریپریزنٹیشن جو ہے وہ خارج کر دے گی، ڈسمس کر دے گی. اب اس کے علاوہ اور کوئی ریمیڈی جو ہے وہ لا میں پرووائڈ نہیں کی گئی فیڈرل گورنمنٹ کے اس آرڈر کو چیلنج کرنے کی. تو جب کوئی اور ریمیڈی پرووائڈ نہ کی گئی ہو کسی لا میں تو پھر بنیادی حقوق کے تحت ہائی کورٹ میں آرٹیکل 199 کے تحت ریٹ جورسڈکشن میں یہ آرڈر چیلنج ہو سکتا ہے، اور اس کے ذریعے پھر جس شخص کا نام ECL میں ڈالا جائے وہ ریمیڈی ہائی کورٹ سے سیک کر سکتا ہے. اور ایسے بہت سے کیسز میں جن لوگوں کے نام ECL میں ڈالے گئے اور گراؤنڈز موجود تھیں کہ ان کا نام نہیں ڈالا جانا چاہیے تھا، انہوں نے اپروچ کیا، اور ہائی کورٹس نے بے شمار کیسز میں جن میں یہ کیس بھی شامل ہیں. PLD 2016 کراچی پیج 263، PLD 2015 لاہور پیج 353، 2022 پاکستان کرمنل لا جرنل پیج 1217، 2017 پاکستان کرمنل لا جرنل پیج 920. ان تمام ججمنٹس اور بہت ساری اور ججمنٹس میں ہائی کورٹ نے بھی اور سپریم کورٹ نے پھر بعض کیسز میں یہ کہا کہ فیڈرل گورنمنٹ نے ECL کا نام ڈالنے کے لیے جو وجوہات بیان کی ہیں وہ کافی نہیں ہیں، اور جو گراؤنڈز متاثرہ شخص نے پیش کی ہیں وہ درست ہیں، اور انہوں نے ان کا نام ایسے اشخاص کا ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکال دیا. تو ڈیئر ویئرز، مجھے امید ہے کہ آج کی ڈسکشن میں ECL ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں لوگوں کا جن کا نام ڈالا جاتا ہے ان کیٹیگریز کی مکمل وضاحت اور اس کے خلاف ریمیڈی کیا ہے، یہ اس بارے میں کسی حد تک ایگزاسٹیو نالج ہم کو ملا ہوگا. آئندہ پھر ایسے ہی ٹاپکس کی ڈسکشن کے ساتھ حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے. اللہ.